بسم اللہ الرحمن الرحیم والثانی قد تترک الحقیقۃ بدلالۃ فی نفس الکلام۔ یہ وصول الشاشی کا صفحہ نمبر 144 ہے، اور جو بحث کتاب اللہ سے متعلق ہے اس کی 8ویں فصل جاری ہے۔ ما یترک بہ حقائق الالفاظ کی دوسری نوع ہے۔ کبھی نفس کلام میں لفظ کی دلالت کی وجہ سے حقیقت متروک ہوتی ہے، یعنی خود کلام کے اندر کوئی لفظ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی دلالت اس بات پر ہوتی ہے کہ وہاں حقیقت متروک ہو جاتی ہے۔ جیسے کسی نے کہا کل مملوک لی فہو حر، میرا ہر مملوک آزاد ہے۔ تو اب اس کے یہ کہنے سے جو اس کے مخاطب ہیں وہ آزاد نہیں ہوں گے۔ کیوں آزاد نہیں ہوں گے؟ اور مخاطب کسے کہتے ہیں؟ کہ مخاطب اس غلام کو کہا جاتا ہے جس سے آقا نے یہ طے کر لیا ہو کہ اتنا مال دے دو تم آزاد ہو، تو اس غلام کو مخاطب کہا جاتا ہے، اور جب بھی وہ مقررہ مال ادا کر دے گا آزاد ہو جائے گا۔ تو اگر آقا نے کلو مملوک لی فہو حر کہا تو اس کے وہ تمام غلام جو مخاطب ہو چکے ہیں، جن سے معاہدہ اس طرح کا ہو چکا ہے، وہ آزاد نہیں ہوں گے۔ یوں ہی وہ غلام بھی آزاد نہیں ہوگا جس کا بعض آزاد کیا جا چکا ہو۔ ہاں، اگر اس نے ان سب کے داخل ہونے کی نیت کر لی ہے، یعنی مملوک میں مخاطب بھی شامل ہیں اور جن کے بعض کو آزاد کر چکا ہے وہ بھی شامل ہیں، اس کی نیت کر لی، جب یہ سب بھی آزاد ہو جائیں گے۔ اب یہاں حقیقت کیا ہے اور متروک کیسے ہے وہ تو آپ اسے سمجھیں کہ مملوک کے معنی کیا ہے کہ جو بھی ملکیت میں ہو وہ مملوک ہے، چاہے من وجہ ملکیت میں ہو یا من کل الوجوہ ملکیت میں ہو۔ اگر کوئی چیز ملکیت میں ہے تو وہ مملوک ہے۔ اور اس نے کہا کہ میرا ہر مملوک آزاد ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو مخاطب ہو وہ بھی آزاد ہو جائے، اور جس غلام کے بعض کو آزاد کر دیا ہے وہ بھی آزاد ہو جائے، کیونکہ یہ سب مملوک ہیں۔ مملوک ہونے کا لفظ صادق آتا ہے، لیکن مملوک یہ مطلق بولا گیا ہے، اور مملوک مطلق وہ ہے جس کے اندر یہ وصف بطور کمال پایا جائے، یعنی کامل طور پر جو مملوک ہو اسے مملوک کہا جاتا ہے عرف میں، اور اس اطلاق کی دلالت اسی پر ہوتی ہے کہ وہ مملوک کامل ہو۔ تو اب آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ جس غلام کا کچھ حصہ آزاد کر دیا گیا وہ مملوک تو ہے، لیکن مملوک کامل نہیں ہے بلکہ مملوک ناقص ہوا۔ اور یوں ہی جو مخاطب ہے وہ بھی مملوک ہے، لیکن ملکیت ناقص ہے، کامل نہیں ہے۔ ملکیت کے ناقص ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر آقا اس مخاطب میں تصرف کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، یا بادی ہے جس سے کتابت کر لیا آقا نے تو اب اس سے وطی نہیں کر سکتا۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ جو مخاطب ہے اس کے اندر ملکیت کامل نہیں ہے،
اور جس غلام کے بعض حصے کو آزاد کر دیا گیا ہے اس کے اندر بھی ملکیت کامل نہیں ہے۔ تو مملوک کا جو معنی عام ہے وہ تو چاہتا ہے کہ ملکیت کامل ہو، جب بھی آزاد ہو، ملکیت ناقص ہو جب بھی آزاد ہو، تو یہ اس کی حقیقت کاملہ ہے۔ لیکن یہاں حقیقت کاملہ یہ متروک ہے، اور یہاں اس ملکیت سے مطلق مملوک مراد لیا گیا ہے، جو کامل طور پر مملوک ہو، اور یہ دونوں کامل طور پر مملوک نہیں ہیں، اس لیے یہ آزادی میں شامل نہیں ہوں گے۔ ہاں اگر نیت کر لے تو شامل ہو جائیں گے، کیونکہ لفظ کی تو وضع اس کے لیے ہوئی ہے، یہ اس لفظ کے تحت آتے ہیں۔ تو نفس کلام میں دلالت کی وجہ سے حقیقت متروک ہے، یعنی نفس کلام کلو مملوکن لی فہو حر کہا تو یہاں لفظ مملوک کو مطلق رکھا ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں مملوک سے مراد وہ مملوک ہو جس کے اندر ملکیت کامل ہو۔ ترجمہ دیکھیں، والثانی قد تترک الحقیقت بدلالۃ فی نفس الکلام، کبھی حقیقت متروک ہوتی ہے نفس کلام میں لفظ کی دلالت کی وجہ سے۔ مثالہ اذا قال کل مملوک لی فہو حر، اس کی مثال جب کوئی کہے میرا ہر مملوک آزاد ہے، لم یعتق مکاتبوہ ولا من اعتق بعضہ، تو اس کہنے والے کے جو مکاتب ہیں وہ آزاد نہیں ہوں گے، یعنی اس لفظ سے اس آقا کے جو مکاتب ہیں وہ آزاد نہیں ہوں گے، اور نہ ہی وہ غلام آزاد ہوگا جس کے بعض حصے کو اس نے آزاد کر دیا ہے۔ الا اذا نوى دخولہم، مگر یہ کہ کہنے والا ان سب کے دخول کی نیت کر لے، یعنی اس کی نیت مکاتب کے دخول کی بھی ہو، اور جس کے بعد حصے کو آزاد کر دیا گیا ہے اس کے دخول کی بھی ہو، تو یہ سب بھی آزاد ہو جائیں گے۔ اب یہ مکاتب اور جن کے بعض کو آزاد کر دیا گیا ہے وہ داخل کیوں نہیں ہوں گے؟ اس کی وجہ لِأَنَّ لفظ المملوک مطلق یتناول المملوک من کل وجہ، اس لیے کہ کل مملوک لی فہو حر میں لفظ مملوک مطلق ہے جو مملوک من کل وجہ کو شامل ہے۔ جو مطلق ہے تو جو من کل وجہ مملوک ہے اس کو شامل ہوگا، اس لیے کہ وہی کامل مملوک ہے۔ والمکاتب لیس بمملوک من کل وجہ، اور مکاتب من کل وجہ مملوک نہیں ہے۔ تو مکاتب کا ذکر کر دیا، اور جس کے بعد حصے کو آزاد کر دیا گیا ہے وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے، یعنی وہ بھی من کل وجہ مملوک نہیں ہے۔ ولہذا لم یجز تصرفہ فیہ، یہ اسی کی دلیل ہے کہ من کل وجہ مملوک نہیں ہے، کہتے اور اسی وجہ سے من کل وجہ مملوک نہ ہونے کی وجہ سے آقا کا مکاتب میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ چاہتا ہے کہ مکاتب کو بیچ دے تو بیچ نہیں سکتا، کسی دوسرے کو ہبہ کر دے تو ہبہ نہیں کر سکتا۔ تو اگر یہ مکاتب کامل طور پر مملوک ہوتا، من کل وجہ مملوک ہوتا، تو آقا اسے بیچنے کا بھی اختیار رکھتا، اسے ہبہ کرنے کا بھی اختیار رکھتا۔ تو بیع اور ہبہ جیسے تصرف کا اختیار نہ رہنا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ وہ من کل وجہ مملوک نہیں ہے۔ اور اس کی ایک اور دلیل قوت کے لیے، ولا یحل له وطی المکاتبۃ، اور اگر وہ باندی ہے جس سے آقا نے کتابت کر لیا ہے
تو اس بادی سے یعنی مکاتبہ سے وطی کرنا آقا کے لیے حلال نہیں ہے. تو اگر وہ من کل وجہ مملوک ہوتی تو اس سے وطی کرنا بھی حلال ہوتا. ایک تیسری نظیر اور وَلَوْ تَزَوَّجَ الْمُكَاتَبُ بِنْتَ مَوْلَاهُ ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَوَرِثَتْهُ الْبِنْتُ لَمْ يَفْسُدِ النِّكَاحُ. اور اگر مکاتب نے اپنے آقا کی بیٹی سے نکاح کر لیا، پھر آقا دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، اور بیٹی مکاتب کی وارث ہوئی، یعنی مکاتب کا جو معاوضہ طے ہوا تھا، جو رقم طے ہوئی تھی، اس کی وارث وہی بیٹی ہوئی، تو اس سے نکاح فاسد نہیں ہوگا. کیوں نکاح فاسد نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ مکاتب جو غلام ہے اور لڑکی جو اس کی وارث ہو رہی ہے، تو حقیقت میں اس شخص کی وارث نہیں ہے، اس کی مالک نہیں ہوئی، بلکہ جو رقم طے ہوئی ہے اس رقم کی یہ وارث ہوگی. یعنی وہ غلام وہ رقم دے دے گا تو اس کی مالک وہ لڑکی ہوگی جو اس کی بیوی ہے. اور اگر زوجین میں سے کوئی ایک دوسرے کے مالک ہو جاتے ہیں تو نکاح فاسد ہو جاتا ہے. تو یہاں نکاح کا فاسد نہ ہونا بھی اس بات کو واضح کرتا ہے کہ مکاتب کے اندر ملکیت من کل وجہ نہیں ہے، ورنہ بیٹی جب اس کی وارث ہوتی تو نکاح فاسد ہو جاتا. وَلَوْ تَزَوَّجَ الْمُكَاتَبُ بِنْتَ مَوْلَاهُ. اور اگر مکاتب نے اپنے آقا کی بیٹی سے نکاح کر لیا، ثم مات المولا، پھر آقا مر گیا، وورثته البنت، اور بیٹی یعنی اس آقا کی بیٹی مکاتب کی وارث ہوئی یعنی اپنے شوہر کی، لم یفسد النکاح، تو نکاح فاسد نہیں ہوگا. کیونکہ یہاں بیٹی اس کی وارث نہیں ہوئی ہے حقیقت میں، بلکہ جو معاوضہ طے ہوا ہے، جو بدل طے ہوا ہے، اس کی وارث ہوئی ہے. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ لَفْظِ الْمَمْلُوكِ الْمُطْلَقِ. اور جب مکاتب من کل وجہ مملوک نہیں ہوتا ہے تو مکاتب مملوک مطلق کے لفظ کے تحت داخل نہیں ہوگا. تو جب آقا نے کہا کلو مملوکن لی فہو حر، میرا ہر مملوک آزاد ہے، تو یہ مملوک مطلق آزاد ہوں گے، اور یہ مملوک مطلق نہیں ہے بلکہ اس کے اندر مملوکیت جو ہے من بعض الوجوہ ہے، اس لیے یہ آزاد نہیں ہوگا. وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ. کہتے ہیں کلو مملوکن لی فہو حر کہا تو مکاتب داخل نہیں ہوگا، لیکن مدبر اور ام ولد یہ دونوں داخل ہو جائیں گے. یعنی مدبر آزاد ہو جائے گا اور ام ولد آزاد ہو جائے گی. یہ مکاتب کے خلاف ہے، یعنی مکاتب آزاد نہیں ہوگا اور یہ آزاد ہو جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ مدبر اور ام ولد میں ملکیت کامل ہوتی ہے، یعنی یہ دونوں کامل مملوک ہیں، اور مملوک کو اس نے آزاد کرنے کی بات کہی ہے، لہٰذا یہ بھی آزاد ہو جائیں گے. اب یہ کہ مدبر کسے کہتے ہیں اور ام ولد کسے کہتے ہیں؟ مدبر اس غلام کو کہتے ہیں جس سے آقا نے یہ کہہ دیا ہو کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے، گویا اس کی آزادی معلق ہو گئی آقا کی موت پر، تو اس غلام کو کہتے ہیں مدبر. اور اگر وہ باندھی ہو تو اسے کہتے ہیں مدبرہ. اور ام ولد اس باندھی کو کہتے ہیں جس سے آقا کا بچہ پیدا ہوا ہو، یعنی آقا نے اس سے صحبت کی ہو اور بچہ پیدا ہوا ہو، وہ آقا کا بیٹا قرار پایا ہو، جب آقا کا بچہ قرار پایا ہو. تو مدبر اور ام ولد ان دونوں میں ملکیت کامل ہے، اس لیے کلو مملوکن لی فہو حر کے تحت یہ داخل ہوں گے اور آزاد ہو جائیں گے.
ان کے اندر ملکیت کے کامل ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مدبرہ باندی ہے یا ام ولد ہے تو مالک کا آقا کا ان سے وطی کرنا حلال ہے. تو اگر ملکیت کامل نہ ہوتی تو ان سے وطی کرنا حلال نہیں ہوتا. مدبر اور ام ولد میں جو کمی ہوتی ہے یہ کمی ملکیت میں نہیں ہے بلکہ رقیت میں ہے. ان کی رقیت میں کمی ہے، اس حیثیت سے کمی ہے کہ یہ رقیت آقا کے مرنے سے یقینی طور پر ختم ہو جاتی ہے. تو مکاتب کی جو رقیت ہے وہ کامل ہے، آقا کے مرنے سے وہ ختم نہیں ہوتی ہے. لیکن مدبر اور ام ولد کی ملکیت یہ ناقص ہے، آقا کے مرنے سے یہ رقیت ختم ہو جاتی ہے، انہیں آزادی مل جاتی ہے. تو اب فرق کیا ہوا کہ مکاتب کے اندر ملکیت ناقص ہے، رقیت کامل ہے، اور مدبر اور ام ولد کے اندر رقیت ناقص ہے، ملکیت کامل ہے. تو اس نے کہا کلو مملوک لی فہو حر، تو جس کے اندر ملکیت کامل ہے اسے آزادی مل جائے گی، اور جس کے اندر ملکیت کامل نہیں ہے اسے آزادی نہیں ملے گی. اور جہاں غلام آزاد کرنا کفارے میں کہا گیا ہے تو جس کے اندر رقیت کامل ہے اسے آزاد کرنے سے کفارہ ادا ہوگا، اور جس کے اندر رقیت کامل نہیں ہے اسے آزاد کرنے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا. لہٰذا اگر کسی نے کفارہ یمین میں یا کفارہ زہار میں ام ولد یا مدبر کو آزاد کیا تو کفارہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں رقیت کا ازالہ ہے، تحریر مقصود ہے، آزاد کرنا مقصود ہے، اور ان کے اندر رقیت کامل نہیں ہے، لہذا رقیت کا ازالہ کامل طور پر نہیں ہوگا، تو ان کے آزاد کرنے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا. لیکن اگر مکاتب کو آزاد کر دے کفارے میں تو کفارہ ادا ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے اندر رقیت کامل ہے، تو ازالہ رقیت وہاں کامل طور پر پایا جائے گا. تو اسی مسئلے کو واضح کرنے کے لیے فرماتے ہیں وَإِنَّمَا النُّقْصَانُ فِي الرِّقِّ، یعنی مدبر اور ام ولد میں جو نقصان ہے، جو کمی ہے، وہ رقیت میں ہے. من حیث انہ یزول بالموت لا محالۃ، اس حیثیت سے کہ رقیت یہ زائل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے آقا کے مرنے سے یقینی طور پر. تو معلوم ہوا کہ اس کی رقیت یہ ناقص ہے، آقا کے زندگی تک ہی ہے، آقا جیسے مرے گا وہ آزاد ہو جائیں گے، رقیت ختم ہو جائے گی. وَعَلَىٰ هَٰذَا قُلْنَا، اور اسی بنیاد پر ہم نے کہا، یعنی مکاتب اور مدبر میں جو فرق ہے کہ مکاتب کے اندر رقیت کامل ہے، ملکیت ناقص ہے، اور مدبر کے اندر ملکیت کامل ہے، رقیت ناقص ہے، اس فرق کی بنیاد پر ہم نے کہا اذا اعتق المکاتب عن کفارت یمینہ او ظہارہ جازا، جب حانس مکاتب کو آزاد کر دے اپنے کفارہ یمین میں یا کفارہ زہار میں. یمین کا کفارہ دینا چاہتا تھا، مکاتب کو آزاد کر دیا، زہار کے کفارے میں مکاتب کو آزاد کر دیا، جازا، یہ جائز ہے، کافی ہے، یعنی کفارہ اس کا ادا ہو جائے گا. ولا یجوز فیہما اعتاق المدبر و ام الولد، اور ان دونوں میں یعنی کفارہ یمین اور کفارہ زہار میں مدبر اور ام ولد کو آزاد کرنا یہ جائز نہیں ہوگا، کافی نہیں ہوگا، یعنی ان کے آزاد کرنے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا. کیوں؟ لأن الواجب هو التحریر، اس لیے کہ کفارے میں واجب وہ تحریر ہے، یعنی گردن آزاد کرنا ہے. وہو اثبات الحریت بازالۃ الرق، اور تحریر وہ رقیت کے ازالے سے حریت کا اثبات ہے، یعنی رقیت کا ازالہ ہو جائے اور حریت ثابت ہو جائے. فَإِذَا كَانَ الرِّقُّ فِي الْمُكَاتَبِ كَامِلًا كَانَ تَحْرِيرُهُ تَحْرِيرًا مِّن جَمِيعِ الْوُجُوهِ، تو جب مکاتب میں رقیت کامل ہے تو مکاتب کو آزاد کرنا یہ من جمیع الوجوہ آزاد کرنا ہوگا، یعنی رقیت کا ازالہ ہوگا، حریت کا اثبات ہوگا، من جمیع الوجوہ. وفی المدبر بام الولد لما کان الرق ناقصا، اور مدبر میں اور ام ولد میں
جب رقیت ناقص ہے، لا یکون التحریر تحریرا من کل الوجوہ، تو آزاد کرنا من کل الوجوہ آزاد کرنا نہیں ہوگا۔ لہذا کفارہ یمین اور کفارہ ظہار میں اگر کوئی ام ولد یا مدبر کو آزاد کر دیتا ہے تو کفارہ ادا نہیں ہوگا، لیکن اگر مکاتب کو آزاد کر دیتا ہے تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور کل مملوک لی فہو حر کہتا ہے تو اس میں مکاتب آزاد نہیں ہوگا، اور ام ولد اور مدبر یہ آزاد ہو جائیں گے۔ یہ دوسری نوع تھی ما یترک بہ حقائق الالفاظ کی۔ اب اس کے بعد تیسری نوع انشاءاللہ کل آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔